السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبل احد کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ جبل احد اور جنگ احد سے واقف ہے، اس لیے جب کوئی مسلمان پہلی بار مدینہ منورہ جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ضرور بالحضور جبل احد اور مقام شہداء احد کی زیارت کروں۔ کم و بیش 1077 میٹر اونچا، 7 کلومیٹر لمبا اور 3 کلومیٹر چوڑا یہ پہاڑ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا اور اونچا پہاڑ ہے۔ جبل احد کے اس نام کا سبب کئی روایتوں میں مذکور ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان کی وجہ جبل احد کا دیگر پہاڑوں کی نسبت امتیازی حیثیت کا حامل ہونا ہے۔ یہ پورا سلسلہ ایک غیر منقسم ڈکٹری کی مانند ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے نام کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی نسبت قوم جالوت یعنی عمالقہ کے ایک شخص کی جانب ہے جس کا نام احد تھا۔ اس شخص نے جبل احد کے قریب قیام کیا تو اس حوالے سے پہاڑ کا نام پڑ گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ احد کے پہاڑ کے اوپر تشریف لے جاتے ہیں۔ احد پہاڑ ہلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا رہے ہیں، اپنا قدم مبارک اٹھاتے ہیں اور پہاڑ پر اسے مارتے ہوئے فرماتے ہیں، تھم جاؤ احد، ثابت قدم ہو جاؤ۔ احد پہاڑ کو جب احساس ہوتا ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک اس پر پڑے ہیں تو وہ ہلنے سے رک جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد تھم جاؤ، تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ مدینہ منورہ کے مقدس پہاڑوں میں سے ایک مبارک اور محب رسول پہاڑ جبل احد ہے جو دور سے دیکھنے میں سرخ رنگ کا معلوم ہوتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کا اسے انعام یہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد جنت کے ستونوں میں سے ہے۔ جبل احد کو تاریخ اسلام میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے دامن میں غزوہ احد جیسا تاریخی معرکہ رونما ہوا، نیز سید شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہداء احد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ کے مزارات بھی اسی کے دامن میں ہیں۔ مدینہ رسول سے نسبت کے علاوہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس پہاڑ کا ایک خاص وصف ہے جو اسے دیگر جمادات سے ممتاز کرتا ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر احد کا پہاڑ جھومنا فرحت و سرور یعنی خوشی کی وجہ سے تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم احد پر آؤ تو اس کے شہداء کو سلام کیا کرو، یہ قیامت تک سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو شخص ان شہدائے احد سے گزرے اور ان کو سلام کرے یہ قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ بہت سے مواقع پر شہدائے احد علیہ رضوان کی قبور سے بالعموم اور سید شہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک سے بالخصوص بارہا سلام کے جواب کی آواز سنی گئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بے شک احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر واقع ہے، جب تم اس پر گزرو تو اس کے درخت سے کچھ کھا لو، اگرچہ اس کے کانٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ اس کے درختوں سے میوہ کھایا جائے اور اگر نہ ملے تو ان کے صحرا کی گھاس ہی بطور تبرک حاصل کر لی جائے۔ حضرت زینب یعنی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اپنی اولاد سے کہا کرتی تھیں کہ تم احد پر جاؤ اور میرے لیے وہاں کی جڑی بوٹیاں لایا کرو، اور اگر جڑی بوٹیاں اور نباتات نہ ہو تو گھاس ہی لے آیا کرو۔